سید ظفر ارشد شاہ صاحب اوریجنلی کانپور سے ہیں، سادات کانپور، کاظمی سادات ہیں کانپور کے، سیدنا امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے۔ تو ان کو بھائی اور نمایاں کرو، قریب یہ کینیڈا سے جائیں نا، ان کو آپ کلوز اپ بھی لیں نا پیر صاحب کا۔ ان کے جو مریدین ہوں گے وہ تو پروگرام میں ان کی شرکت، اور وہ تو خوش ہوں گے نا، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ نظر آئیں ساتھ، تو ان کے بھی کلوز اپ ساتھ ساتھ لیتے رہیں۔ تو یہ وہاں ایک مجذوب ہوتے تھے کانپور میں، ریلوے اسٹیشن کے قریب کانپور میں ایک مجذوب تھے، تو ان کی خدمت اور صحبت میں رہے اپنی بچپن میں۔ ان کا ذکر مجھے ابا جی قبلہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا۔ ابا جی قبلہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ لکھنؤ میں پڑھتے تھے، کہاں 1930s میں، تو جب سمر ویکیشنز ہو جاتی تھی، چھٹیاں، وہ 9 سال 10 سال لکھنؤ میں، فرنگی محل لکھنؤ میں بھی پڑھے، اور وہاں کا طبیہ کالج تھا، ایسٹرن میڈیکل کالج، وہاں پڑھے، گریجویشن کی، ماسٹرز، ایم ڈی، وہ تمام یعنی طب میں بھی بڑی ہائیسٹ ڈگریز تک گئے، اور 8-10 سال حدیث، تفسیر، فقہ اور علوم معارف میں تکمیل فرنگی محل کے مرکز میں پڑھے۔ فرماتے تھے جب چھٹیاں ہو جاتی تھی اور وہ بند ہو جاتے تھے ان کے تعلیمی ادارے، تو چھٹیوں میں کبھی دہلی تشریف لے جاتے، دہلی کے اکابر شیوخ اور اساتذہ سے کچھ عرصہ پڑھ لیتے، کبھی رامپور چلے جاتے، کبھی کانپور چلے جاتے، بعد میں آخر پہ 2 سال حیدرآباد دکن تشریف لے گئے تھے ابا جی قبلہ آخری زمانے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ کانپور گئے اوائل 30s میں، نوجوان تھے، تو کانپور گئے تو ریلوے اسٹیشن پہ ایک مجذوب تھے، ان کی عمر کوئی 30-35 سال اس وقت ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یا 35-40 سال ایج ہوگی اس مجذوب کی، تو وہ مجھے ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ کامل مجذوب تھا، وہ کامل مجذوب تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ایسے پھرتا رہتا، سردی میں گرمی میں، وہ کیا پہنتے تھے؟ لنگوٹا ہے؟ صرف لنگوٹا پہنتے تھے، سردی گرمی ہو کچھ موسم ہو، لنگوٹا مجذوب۔ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گیا، اور جب میرے پاس آ گیا تو مجھ سے پوچھا قریب آ کے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے بتایا کہ لکھنؤ سے آیا ہوں، چونکہ لکھنؤ پڑھتے تھے، تو وہ مجذوب کہنے لگا نہیں، اصل کہاں سے ہیں، وطن۔ ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ پنجاب سے ہوں۔ اب شہر یا ضلع کیا بتانا تھا، میں نے کہا پنجاب سے۔ اس مجذوب نے کہا کہ پنجاب کے کس شہر سے؟ پھر میں نے بتایا کہ میں جنگ سے ہوں اوریجنلی۔ تو مجذوب نے جنگ کا نام سن کے اس سے کہا یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت عزت بی بی، جہاں سے ہیں حضرت مائی عزت بی بی، اچھا جو ہیر ہے جن کو آپ ہیر کا نام سنتے ہیں، مائی ہیر، ان کا اصل نام حضرت عزت بی بی ہے۔ تو یہ جب وارث شاہ صاحب نے جب ہیر لکھی، ہیر رانجھا ہیر، تو اس کو مجاز کے طریق پر لکھا، تو وہ ہیر اور رانجھا کی کہانی مجازی کہانی بن گئی۔ رانجھا مرید تھا عزت بی بی کا اور طالب حق تھا، تو ان کو اس کی جو محبت تھی اور عشق تھا وہ اپنی سمجھیں شیخہ کے ساتھ، وہ طلب حق کی محبت تھی اور وہ خدمت میں اس نسبت کے ساتھ رہتا تھا۔ تو خیر وہ کہنے لگے جہاں سے مائی عزت بی بی ہیں، ابا جی قبلہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہاں جی ہاں، ویسے وہ ہمارے خاندان سے ہیں، مجھے مائی عزت بی بی۔ تو
چوچک سیال تھے جو رولر تھے، یعنی بادشاہ تھے ریاست جنگ کے، تو ان کی بیٹی تھی یہ، چوچک سیال کی بیٹی تھی، وہ حکمران تھے، رولر تھے۔ اب وہ کہنے لگی کہ ابا جی قبلہ نے پوچھا کہ آپ کبھی جنگ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا آپ پھر کیسے جانتے ہیں ان کو؟ تو وہ تھوڑا ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے میں اور نہیں جانتا، کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں ان سے ملاقات ہوتی، اتنا جانتا، کبھی کبھی آقا علیہ السلام کی کچہری میں ملاقات ہوتی۔ یہ کہہ کہ پھر وہ بھاگ گیا مجھے۔ تو یہ اپنے بچپن میں اس مجذوب کی زیارت کی اور ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے رہے کانپور میں۔ بعد میں یہ مجھ سے ملنے کے لیے کینیڈا سے آئے، تشریف لائے، کیا سن تھا، 1988 ہوگا یا 89 ہوگا، 1989 میں ایک بار پہلے یہ آئے تھے، یہاں تشریف لا چکے ہیں 1989، مجھ سے ملنے آئے۔ تو جب واپس جانے لگے، پھر یہ کینیڈا چلے گئے تھے، تو یہ ٹورانٹو میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہاں جو 18-20 جماعتیں ہیں پوری اہل سنت مسلک کے اہل سنت کی، ان تمام 18-20 جماعتوں کے الائنس کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، ہیڈ ہیں اہل سنت کی تمام جماعتوں کے، کاؤنسل آف اہل سنت کینیڈا۔ تو یہ 89 میں میرے پاس آئے، تو واپسی پر انہوں نے اجازت مانگی مجھ سے، کہا کہ میں حضور قدوۃ الاولیاء کی خدمت میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے حضور پیر صاحب قبلہ کو فون پہ عرض کر دیا کہ یہ آئیں گے، تو خدام کو کہہ دیا، تو انہوں نے پیش کیا، حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب وہ مجذوب کا واقعہ آپ پہلا فیز سن چکے نا، جو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا اپنی نوجوانی میں، وہ حصہ ختم ہو گیا، وہ حصہ ختم ہو گیا، بات گزر گئی۔ اب آپ کو 89 کی بات بتا رہا ہوں، جب یہ مجھ سے مل کر یہاں سے کانپور سے آئے تھے، یہ سب کانپور کا دورہ کر کے، تو پھر یہ جب 89، ان کا گھر کانپور میں مرکز اہل سنت تھا، مولانا حشمت علی خان صاحب قادری اور جو اس زمانے کے اکابر علماء تھے اہل سنت کے، وہ انہی کے گھر ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، ان کے والد صاحب کے پاس۔ جب حضور پیر صاحب کی خدمت میں یہ گئے، تو حضور پیر صاحب نے پوچھا آپ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا حضور میں کینیڈا سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہندوستان میں کس شہر سے ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا میں کانپور سے ہوں۔ کیا؟ حضور پیر صاحب نے ان سے کہا وہ کانپور میں ایک مجذوب ہوتا ہے، آپ اس کو ملا ہے؟ کانپور میں ایک مجذوب ہے، کامل مجذوب، آپ اس کو ملا ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ کہتے ہیں میں کانپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ پوچھنے لگے حضور پیر صاحب سے کہ حضور آپ کبھی کانپور تشریف لے گئے؟ حضور پیر صاحب نے فرمایا نہیں، ہم نہیں گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور ہنس پڑے، فرمایا اس بات کو چھوڑو، اس بات کو چھوڑو۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں مجاذیب ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، اور خدا جانے کن کن کچہریوں میں بیٹھتے اور کہاں کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ